بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے مذاق کب تک۔ مذاق ایک انسان کی فطری عادت میں سے ہے۔ اگر کوئی بالکل مذاق نہیں کرتا اور اس کو مذاق بالکل بھی پسند نہیں تو یہ اس کے اندر نقص اور کمی ہے۔ اگر مذاق کرنا برا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس برے کام کو نہیں کرتے، لیکن ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مذاق کرنا ملتا ہے، لیکن مذاق کے نام پر حد نہ پار کی جائے، کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے۔ اس بات کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے: اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ایک ہے مذاق کرنا اور ایک ہے مذاق اڑانا اور مذاق بنانا۔ دونوں کو بہت آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سے مذاق کر رہے ہیں اور اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ مذاق اڑانا اور مذاق بنانا ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ اور اگر اس مذاق سے سامنے والے کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو یہ مذاق کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس مذاق میں جھوٹ اور من گھڑت باتیں نہ ہوں، بلکہ سچ اور حق بات ہو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، بعض صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے مذاق فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مذاق میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں، یعنی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی سے مذاق کرتے ہوئے پوچھتے تھے، جب ان کی بلبل کا بچہ مر گیا جس کے ساتھ وہ کھیلتے تھے، کہ اے ابو عمیر، نغیر بلبل کا کیا ہوا؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں تم کو سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اور شخص نے عرض کیا کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں اے دکان والے کہہ کر پکارا، جبکہ ہر شخص ہی دکان والا ہوتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ چمڑے سے بنے خیمے میں قیام پذیر تھے۔ حضرت عوف نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آ جاؤ۔ حضرت عوف نے کم جگہ ہونے کی وجہ سے مذاق کرتے ہوئے عرض کیا کہ پورا کا پورا آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، پورا کا پورا آ جاؤ۔ ان تمام حدیثوں سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذاق کرنا جائز ہی نہیں بلکہ اچھا اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر مذاق دوسرے آدمی کے لیے ناگواری اور تکلیف کا ذریعہ بن جائے، یا حد سے زیادہ ہنسی کا ذریعہ بن جائے، یا مذاق کبھی کبھار کے بجائے کثرت سے ہونے لگے، تو ایسے مذاق کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھ پیر کا مذاق کرنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہو تو شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے اور حضرت سودا بھی تھی۔ میں نے سالن پکایا اور حضرت سودا سے کہا کہ آؤ کھانا کھائیں۔ انہوں نے انکار کیا۔ ہم لوگ اس طرح بیٹھے تھے کہ ایک طرف سودا تھی، دوسری طرف میں، اور بیچ میں سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت سودا نے انکار کیا تو میں نے کہا کہ کھاتی ہو تو کھاؤ، نہیں تو منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے نہ کھایا، میں نے ان کے منہ پر مل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں بیچ میں سے ہٹا دیے تاکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا اپنا بدلہ مجھ سے لے سکیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایسا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ اگر مذاق ایسا ہے کہ دوسرے کو گھٹیا اور حقیر سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو حدیث میں ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اور اس کے ساتھ حقارت سے پیش آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔